یعنی صاحب عزت انسان وہ ہوتا ہے جس پر اگر کوئی شخص اسے کسی طرح سے شکست دینا چاہے، اس کی شخصیت کو توڑنا چاہے، اسے راہ راست سے ہٹا کے رشوت دے کر غلط راہ پہ لانا چاہے، تو وہ آدمی شکست کھا جائے گا، لیکن یہ صاحب عزت کبھی شکست نہیں کھائے گا۔ حضرت ابو ذر کا واقعہ مشہور و معروف ہے۔ ابو ذر غفاری آپ کو معلوم ہے انتہائی عظیم و یعنی بلند مرتبہ صحابی تھے۔ تذکرہ ان کا بہت کم ہوتا ہے، لیکن آپ ان کی اگر عزت اور ان کے مرتبے کا اندازہ لگائیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بڑوں کی جانب سے جن کی وہ مخالفت کرتے تھے، ڈٹ کے مخالفت کرتے تھے، ڈٹ کے حکومت کے افراد کے خلاف ڈٹ کے بولتے تھے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، کیوں اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، کہاں سے آیا تمہارے پاس اتنا مال، ٹھیک۔ تو چونکہ بھال رسول اللہ کے صحابی تھے، مشہور تھے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، تو ایک دفعہ حکومتی فرد نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ جا کے تم ابو ذر کو یہ پیسے دے کر آؤ، ابو ذر کو پیسے دے کر آؤ، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن یہ پیسے اس کو دے کے آنا اس شرط پہ۔ غلام گیا، میں فلاں آدمی ہوں، فلاں کا غلام ہوں، حکومتی انسان کا، اور آپ سے کچھ بات چیت کرنے آیا ہوں، آپ یہ پیسے لے لیجیے۔ اب بعض کتابوں میں 300 درہم لکھا ہے، بعض میں 3000 لکھا ہے، بہرحال کم یا زیادہ یہ آپ لے لیجیے، کچھ نہ کچھ رقم لے لیجیے۔ کہا نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں؟ ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا، وہ ضرورت کی 2-4 چیزیں، آپ کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، نہ فریج ہے، نہ اے سی ہے، نہ پنکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، مثال کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو ہر انسان بہت ہی زیادہ ضروری سمجھتا ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، جس کے لیے بعض اوقات ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گاڑی نہیں ہے، اچھی گاڑی مل جائے تو اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اچھا گھر مل جائے اس کے لیے ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں چاہیے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، لے لیں۔ کھانے جب وہ ہر طرح سے ہار مان گیا تو اس نے آخری چال چلی، اس نے کیا آپ نہیں چاہتے میں آزاد ہو جاؤں، میں غلام ہوں، کیا آپ نہیں چاہتے میں آزاد ہو جاؤں؟ کہا میں کیوں نہیں چاہوں گا، میں کیوں چاہوں گا تم غلام رہو، میں بھی چاہتا ہوں تم آزاد ہو جاؤ۔ تو کہا پتہ ہے آپ میری آزادی کی شرط کیا ہے؟ کیا؟ کہا یہ پیسے لے لیں آپ، مجھ سے کہا ہے بڑے صاحب نے کہ یہ پیسہ تم اس کو دے کر آ جاؤ، اگر اس نے قبول کر لیا ابو ذر نے تو میں تم کو آزاد کر دوں گا، تو میری آزادی کی شرط یہ قبول کر لو۔ تو ابو ذر نے جواب دیا کہ اس پیسے کو لے کر تم آزاد ہو جاؤ گے، میں غلام بن جاؤں گا۔ جب انسان کسی سے پیسہ لیتا ہے بے طور رشوت یا اس طرح سے خاموشی کا معاوضہ، نہ بولنے کا معاوضہ، آنکھیں بند کرنے کا معاوضہ، منہ پھیرنے کا معاوضہ کہ چلو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، تم جو جی چاہے کر لو، میں نے دیکھا ہی نہیں، میں منہ پھیر لیتا ہوں ادھر سے، تم نے کر لیا، میری نظر ہی نہیں پڑی، ہے نا۔ اس کام کے لیے بھی انسان معاوضہ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس شخص کی غلامی میں دے رہا ہے، اور در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی غلامی میں ہوتا ہے، چونکہ اپنے نفس کی غلامی میں ہوتا ہے پھر دوسرے کا بھی غلام بننے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں دوسرے غلام نہ بنے، سب سے پہلے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں لے کر رہیں۔ نفس کنٹرول میں رہے گا تو دوسرے کی غلامی دور ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی، لیکن نفس کنٹرول میں نہیں ہے، پہلے انسان نفس کا غلام بنتا ہے، پھر کسی اور کا بھی غلام بن جاتا ہے، پھر گاڑی کا بھی غلام بن جاتا ہے، پھر گھر کا بھی غلام بن جاتا ہے، پھر مقام کا، کرسی کا، ہر چیز کا غلام بنتا چلا۔ نفس پر کنٹرول ہے تو پھر ابو ذر کی طرح کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو ہر چیز سے بلند و بالا تر سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں، لیکن اپنے آپ کو بلند و بالا تر سمجھ رہا ہے۔ اور جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن نفس کنٹرول میں نہیں ہے، تو اگر اس کے پاس بڑے بڑے محل ہی کیوں نہ ہوں، پاکستان میں ہوں، لندن میں ہوں، پیرس میں ہوں، کہیں بھی ہوں، بڑے سے بڑے بھی اس کے پاس محل ہوں گے، لیکن اگر اس کو پھر کہیں کوئی موقع ملے گا چوری کرنے کا یا لوٹ مار کرنے کا، وہاں سے بھی پرہیز نہیں کرے گا۔ جبکہ تمہارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے رکھیں کہ تمہاری 7 پشتیں بھی اگر بیٹھ کے کھائیں تو پیسہ کم نہیں پڑے گا، لیکن اس کے باوجود کہ نفس کنٹرول میں نہیں ہے، لہٰذا اور زیادہ حل من مزید حل من۔ صلوات پڑھے محمد۔